یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر لیلۃ القدر کی یہ شب مبارک نصیب فرمائی تاکہ ہم اس کی برکت سے اپنی مغفرت کا سامان تیار کر سکیں۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے، یہ امت کی بخشش کی رات ہے، یہ عبادت و ریاست کی رات ہے، یہ فرشتوں اور جبریل کے اترنے کی رات ہے، اور اس رات تا قیام طلوع فجر ملائکہ ہر سلام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ میں نے عالم تخیلات میں، عالم تصورات میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے اس رات کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اس قدر انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک شب، یہ ایک رات عبادت میں 1000 ماہ سے بہتر ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آواز آئی، یہ اس لیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ نزول قرآن کی شب ہے، یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ میرے حبیب پر جو کتاب نازل ہوئی اسی رات میں نازل ہوئی، اس لیے یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ اتنی مشکل بات تو نہیں جس کی سمجھ نہ آ سکے، بڑی آسانی سی بات ہے، بڑی آسان بات ہے۔ نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات بزرگ ترین ہے، نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات اہمیت کی حامل ہے، نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات خیر من الف شہر کی فضیلت رکھتی ہے۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب، تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے، تو مبلغ نور و ہدایت ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منارہ نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے، تیرے اندر پوری کائنات کے مسائل کا حل موجود ہے، تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی فرماتی ہے۔ ہمیں یہ فرما کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، جس قرآن سے نسبت کی وجہ سے یہ رات محترم و معظم ہو گئی، وہ قرآن کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ، تو ارشاد ہوا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن البتہ قول رسول کریم ہے۔ توجہ چاہوں گا، قول ہے صفت اور قائل رسول اللہ ہے موصوف۔ میں ذرا اس بات کو اور آسان کر دوں تاکہ سمجھ میں آسانی ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ ارشاد فرماتی ہے، کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے قرآن۔ یہ قرآن جو سب آسمانی کتابوں سے افضل ہے، یہ قرآن جو ہر چیز کا بیان ہے، یہ قرآن جس میں ہر صغیر و کبیر کا بیان ہے، یہ قرآن جس میں ہر تر اور خشک کا بیان ہے، یہ قرآن جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، یہ کلام خدا بندی ہے۔ 1500 سال سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے، تشریح اور توسیع ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کے باوجود آج تک ہر مفسر قرآن نے اپنا سارا زور صرف کر کے پھر بھی یہی کہا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ تو میرے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے، 1500 سال میں جس موصوف کی صفت کو کما حقہ کوئی نہیں جان سکا، سمجھ نہیں سکا، اس موصوف کی حقیقت کو کوئی کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ جس قائل کے اس قول کی پوری وضاحت کوئی مائی کا لال نہیں کر سکا، اس قائل کی وضاحت کون کس طرح کر سکتا ہے؟ تو حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر،
لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے صدیق، کوئی صداقت کا تاجدار بھی ہو پھر بھی میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، تمام صحابہ کا سردار بھی ہو پھر بھی میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، نبیوں کے بعد تمام مراتب و کمالات کا حامل ہو پھر بھی میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ چند فنون کا عالم اور یہ آج کا مولوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کو کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ غور فرمائیے کہ میرے حبیب کی اس صفت خلق کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت قول کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کہنے والوں کہ یہ کلام باری نہیں، یہ کہنے والوں یہ قول بشر ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل فرمایا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثال ایک چھوٹی سی صورت لا کر دکھا دو، اکیلے نہیں بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو تم تمام مل کر بھی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز اس کی مثال نہیں لا سکے ہو نہ لا سکو گے۔ تو جس کی ایک صفت کی مثال پیدا نہیں کر سکے ہو نہ کر سکو گے، اس موصوف کی مثال کیسے لا سکتے ہو؟ تو جس کے قول کی مثال نہیں ہو سکتی اس قائل کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے خلق و حق نے عظیم کہا، تیری خلق و حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا، یہ قرآن قول رسول کریم ہے، یہ قرآن صفت خلق عظیم ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ صفت کا وجود موصوف کے وجود سے قائم ہوتا ہے، اسی طرح قول کا وجود قائل کے وجود سے قائم ہے۔ پتہ چلا کہ صفت قائم ہے تو موصوف بھی قائم ہے، اگر قائل کا قول موجود ہے تو وہ قائل بھی موجود ہے۔ اس طرح اگر قرآن موجود ہے تو صاحب قرآن بھی موجود ہے، اگر قرآن یعنی صفت قائم ہے تو موصوف یعنی قرآن بھی قائم ہے، صاحب قرآن بھی قائم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قول تو موجود ہو اور قائل موجود نہ ہو، صفت تو قائم ہو اور موصوف قائم نہ ہو؟ معلوم ہوا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرات گرامی، تو جس رات اس صفت کا نزول ہوا وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جس رات یہ موصوف اس عالم شہود میں جلوہ گر ہوا، اس رات کا مقام کیا ہوگا؟ شب قدر کو جشن نزول مناتے ہو تو شب میلاد کو جشن ولادت محبوب کیوں نہیں مناتے؟ توجہ رہے، شب قدر کو چراغا جائز، شب قدر کو جھنڈیاں لگانا جائز، شب قدر کو تبرک کھلانا کھانا جائز، شب قدر کو جشن منانا جائز، شب میلاد کو یہ سب کچھ ناجائز؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیت ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نام نہیں ذکر فرمایا بلکہ ضمیر غائب سے ذکر فرمایا، اس کو نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا ادب سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
قرآن کریم کی ادب سکھانا چاہتا ہے. کسی عظیم چیز کا ذکر کیا جائے تو ادب کرتے ہوئے اس کا نام نہ لیا جائے. آپ جب بھی اپنے بزرگ کا ذکر کریں گے تو ادب سے کریں گے، اور یوں کہیں گے کہ میرے والد تشریف لائے، میری والدہ ماجدہ تشریف لائی. کبھی آپ ان کا نام نہیں لیں گے کہ میرا والد سراج الدین آیا. یہ نہیں کہو گے کہ سراج الدین آیا. میری والدہ ختیجہ آئی، یہ نہیں کہو گے کہ ختیجہ آئی. اسی طرح قرآن کریم کا ادب سکھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہم نے اسے نازل فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، حالانکہ کہا جا سکتا تھا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. بالکل اسی طرح فرمایا جا سکتا تھا لقد جاءکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق تمہاری طرف تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول، البتہ تمہاری طرف تشریف لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بارگاہ نبوت کا احترام سکھایا جائے، ادب القبات کے ساتھ ذکر کیا جائے. پورے قرآن میں صرف 4 مرتبہ نام لیا ہے، صرف 4 مرتبہ، باقی القبات سے ذکر فرمایا. کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ. القبات کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، القبات کیسے کیسے خدا نے کیے عطا اپنے حبیب پاک کو قرآن میں جا بجا. چاہیے تو یہ تھا کہ 30 پاروں میں کم از کم 30 مرتبہ تو نام یاد فرمایا جاتا، مگر صرف 4 مرتبہ نام لیا. اور آداب بارگاہ محبوب کو اتنا اہم رکھا گیا کہ بے لقب ان کا نام مبارک ان کے معبود نے بھی نہیں پکارا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو سوال یہ ہے، دوسرے مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مبارکۃ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ المبارکہ یعنی شب برات میں نازل فرمایا. تو اس مقام پر تمام علماء شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات مراد لیتے ہیں، اور اس مقام پر لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کی 27ویں شب مراد لیتے ہیں. تو پھر دونوں میں کون سی رات مراد ہے؟ توجہ چاہوں گا. اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانوں پر ایک ہی مرتبہ قرآن کریم نازل ہوا شب برات میں، اور اس کی تنزیل شروع ہوئی شب قدر میں. کیونکہ قرآن کریم کا نازل ہونا 2 طرح سے ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 طرح کے صیغے ذکر کیے گئے ہیں، کہیں باب افعال اور کہیں باب تفعیل. کہیں فرمایا انزلناہ اور کہیں فرمایا تنزیل یا نزلہ. تو جہاں باب افعال ہے یعنی انزلناہ، تو وہاں ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہونا مراد ہے، جو کہ شب برات ہے. اور جہاں باب تفصیل ہے یعنی تنزیل من رب العالمین یا نزل علی قلبک، تو وہاں ٹہر کر وقفہ سے نازل ہونا مراد ہے، جس کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی. تو حضرات گرامی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ کی شان کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اس کی اہمیت خصوصی طور پر جتلائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک محب کی طرف سے اپنے محبوب کو تحفہ دیا جا رہا ہے. توجہ چاہوں گا، آپ کا روز مرہ کا مشاہدہ ہوگا کہ جب کوئی دوست کسی کو کوئی تحفہ دے تو وہ اس کی خصوصی طور پر اہمیت جتلاتا ہے. کہ جیسے میں کسی کو قرآن پاک دوں تو وہ قرآن پاک کی اہمیت سے واقف تو ہوگا، مگر میں یہی کہوں گا کہ دیکھو یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم ہے. اسی طرح فرمایا کہ اے محبوب یہ عام رات نہیں بلکہ نزول قرآن کی شب ہے، اور اس کی وجہ سے اب اس رات کی شان یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف
الشہر کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرات گرامی، لیلۃ القدر امت مصطفیہ کو کیوں عطا فرمائی گئی؟ اس کی وجہ مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے بنی اسرائیل کے گزشتہ اقوام کے حالات بیان فرما رہے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، ذرا تصور میں سوچیں، وہ کیسا منظر ہوگا۔ سامعین ہوں گے صحابہ اکرام، تقریر فرماتے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر و عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ آج تقریر میں کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، وہ کتنے خوش قسمت تھے لوگ کہ جنہیں تقریر اخندزادہ سیف الرحمان نے سنائی انہوں نے سنی، جنہیں تقریر اعلیٰ حضرت نے سنائی انہوں نے سنی، جنہیں تقریر غوث اعظم نے سنائی انہوں نے سنی، جنہیں تقریر مولا کائنات نے سنائی انہوں نے سنی۔ لیکن ان کے مقدر پر قربان جائے جنہیں تقریر خطیب الانبیاء نے سنائی انہوں نے سنی۔ ہم مقررین سے سنتے ہیں والضحیٰ لیکن دیکھتے نہیں، ہم مقررین سے سنتے ہیں واللیل لیکن دیکھتے نہیں، ہم مقررین سے سنتے ہیں ید اللہ لیکن دیکھتے نہیں۔ مگر صحابہ یہ سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے۔ صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میں صحابہ کی عظمت پر قربان جاؤں کہ والضحیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے اور اس کی تلاوت بھی اسی والضحیٰ والے آقا سے سنتے تھے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان پر نثار ہو جاؤں کہ وہ واللیل کی زلفیں ملاحظہ کرتے تھے اور اس کی تلاوت بھی اسی واللیل والے محبوب سے سنتے تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر فدا ہو جاؤں کہ وہ ید اللہ کے دست مبارک کا مشاہدہ بھی کرتے تھے اور اس کی تلاوت بھی ید اللہ والے رسول سے سنتے تھے۔ تو میرے آقا نے عرض کیا، عرض کرتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ آپ کی دید ہو ہماری عید ہو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلے انبیاء کی عمریں طویل تھی، ان کے اقوام کی عمریں طویل تھی، میرے حبیب کے صحابہ پریشان ہو گئے کہ جب ان کی عمریں طویل تو ان کی عبادت ہم سے زیادہ، جب ان کی عمریں طویل تو ان کے سجدے ہم سے زیادہ، جب ان کے عمریں طویل تو ان کے نمازیں ہم سے زیادہ، جب ان کے عمریں طویل تو ان کے روزے ہم سے زیادہ۔ اللہ نے فرمایا جبریل نے عرض کیا یا اللہ نے فرمایا کہ دیکھا نہیں میرے محبوب کے صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، اے جبریل جلدی جا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دے اور پیغام دے کہ اے محبوب ان سے فرما دے، اپنے صحابہ سے فرما دے کہ پریشان نہ ہو، میں انہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، ایک ہی رات ایسی دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت تیرے صحابہ کریں گے، اس رات میں نوافل تیرے امتی پڑھیں گے، ان کو 1000 ماہ سے بہتر ثواب دوں گا۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر، اس لیے کہ تم میرے محبوب کے صحابہ ہو، اس لیے کہ تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو، اس لیے کہ تم میرے محبوب کے امتی ہو۔ عبادت تم کرو، ثواب میں دوں گا، میں نے کسی سے پوچھ کر نہیں دینا، مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں، بس میرے محبوب سے نسبت ہے تو پھر ثواب تمہارا منتظر ہے۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ میرے محبوب سے نسبت رکھنے والوں یہ عظمتیں صرف تمہارے لیے ہے، میرے محبوب سے نسبت رکھنے والوں یہ بلندیاں صرف تمہارے لیے ہے۔ دوسرے انبیاء کی امتیں ساری عمر عبادت کریں تو وہ ثواب نہیں پائے جو تم ایک رات میں پالو گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب نے صحابہ اکرام کو پیغام سنا دیا، پریشانیاں ختم۔ ایک شاعر نے کہا جو نکتہ واروں سے حل نہ ہو اور فلسفوں سے نہ کھل سکا، وہ راز ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ تو میرے محبوب کا صدقہ خوشیاں مل گئی، میرے محبوب کا صدقہ راحتیں مل گئی، میرے محبوب کا صدقہ
रौनकें लग गई, लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ि शहर। तो हज़रात गिरामी, बाद मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है, जैसे अभी अफरोज़ ने कहा कि एक अल्लाह के वली साबिका उम्मतों में से हज़रत शमऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुज़रे हैं, और उनकी इबादत का ये आलम था कि वो तमाम रात क़याम करते और नवाफिल पढ़ते रहते और सारा दिन जिहाद करते और रोज़े से रहते। लोहे की निहायत आसानी से जंजीर को तोड़ देते थे और अपने हाथों से आराम से उसको तोड़ लेते थे। इस तरह उन्होंने 1000 माह तक रात को इबादत किया, दिन में रोज़ा रखा और जिहाद किया। कुफार ने मंसूबा बनाया कि हज़रत शमून को किस तरह नाकाम किया जाए, तो उन्होंने उनकी बीवी से साज़बाजी की और बहुत ज़्यादा पैसे, सोना वगैरह उनको दिया और उनसे वादा किया कि जब हज़रत शमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा हो तो तुम मौका पाकर उनको रस्सियों से बांध देना। जब आप बेदार हुए तो अपने आप को बंधा हुआ पाया, तो अपनी ताकत से अपनी जिस्म को हरकत दी तो वह रस्सियाँ टूट गई। आपने बीवी से पूछा कि मुझे किसने रस्सियों से बांधा था, तो उसने कहा कि मैं आपकी ताकत देखने के लिए ऐसा किया था। उस मर्तबा नाकाम होने के बाद वो दोबारा इस ताक में रही और फिर एक मर्तबा ये काम फिर दोहराया। आपने फिर एक ही झटका से रस्सियाँ को तोड़ डाली और आपने फिर सवाल किया तो उन्होंने वही जवाब दिया। तो इस मर्तबा आपने अपनी बीवी को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनियावी ताकत के साथ साथ रूहानी ताकत भी मरम्मत फरमाई है और मर्तबा विलायत से सरफराज फरमाया है, मगर उस बदबख्त ने दुनियावी लालच के पेश नज़र तीसरी मर्तबा फिर ऐसा ही किया और इस मर्तबा उन्होंने ताकत लगाया लेकिन रस्सियों को नहीं तोड़ सका और दुश्मनों ने आपको पकड़ लिया और इंतहाई बेदर्दी से आपके हाथ पांव नाक काट दिए और आंखें निकाल दिए। अल्लाह तबारक व तआला की गैरत को जोश आया, उस औरत पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ वो कहरे खुदाबंदी से जल कर राख हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के सामने बयान फरमाया, तो उन सहाबा इकराम को हज़रत शमून अलैहि सलाम पर रश्क आया और बारगाह महबूब में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कि हमारी तो उम्रें बहुत कलील है और उनकी हमसे तो बहुत ज़्यादा है और फिर हमें इसमें दुनियावी काम भी हमें सर्फ करना होता है, लिहाजा हम तो हज़रत शमून की तरह इबादत नहीं कर सकेंगे, इस तरह बनी इज़राइल की इबादत हमसे बढ़ जाएगी। सहाबा इकराम की मारूसात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए, तो उसी वक्त सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह कदर लेकर अल्लाह ताला की तरफ से बारगाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और तसल्ली दी कि ऐ आका, आपकी उम्मत को हर साल एक ऐसी रात अता कर दी जाएगी, अगर वो इस शब मुबारक में इबादत करेंगे तो उन्हें हज़रत शमऊन की उस 1000 माह की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो हज़रात गिरामी, उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका उसकी उम्मत पर यह कितना बड़ा इनाम है कि उसकी एक रात की इबादत हज़ारों महीनों की इबादत से बेहतर, 1000 महीनों के रोज़े से बेहतर, 1000 महीनों के जिहाद से बेहतर। मलाइका उतरते हैं इस रात में और फिर फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा मिन कुल्ली अम्रिन सलाम। इस रात में मलाइका जमात दर जमात उतरते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, हर सलामती वाले अमर के साथ, हर सलामती वाले अमर के साथ। क्या एजाज़ है उम्मत महबूब का, क्या इकराम है गुलामान रसूल का। फरिश्ते आ गए, रूहुल अमीन आ गए किसी के पास, ऐ गुनहगारों, तुम्हारे पास तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए। आधी रात के बाद जब तुम इबादत में मशगूल थे, अपने गुनाहों पर नादम थे, अपने रब से माफ़ी मांग रहे थे, रो रो कर गिड़गिड़ा कर आंसू बहा रहे थे, तो उन नूरियों ने तुम्हें देखा, फरिश्तों ने तुम्हें मुलाहिजा फरमाया और वापस लौटे। अल्लाह तबारक व तआला
تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں آ گئے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا ہاں یا اللہ آ گئے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ وہ رو رہے تھے، وہ رو رہے تھے، وہ گڑ گڑا رہے تھے، یا اللہ وہ آنسو بہا رہے تھے، یا اللہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے. اللہ نے فرمایا فرشتوں یاد کرو تم نے اس وقت کیا کہا تھا جب میں نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہا تو تم سے مشورہ کیا تھا کہ ہم، اور تم نے یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو خلیفہ بناؤ گے جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا؟ اور تم نے اپنی عبادت کو پیش کر دیا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح کریں گے. میں نے فرمایا تھا اے میرے فرشتوں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج تم بتاؤ کہ میں تمہاری تسبیح کو دیکھوں یا ان کی عبادت کو دیکھوں؟ میں تمہاری سبحان اللہ کی آوازیں کو سنوں یا ان کی رونے کو دیکھوں؟ آج میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عظمت آدم کیا ہے. میرے بندوں کو روتا ہوا چھوڑ کر آنے والوں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اور جاؤ یہ تمہاری ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی، ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہے گا. وہ فجر تک مجھ سے مانگتے رہیں گے، میں عطا کرتا رہوں گا. وہ فجر تک گڑ گڑاتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. وہ فجر تک روتے رہیں گے اور میری رحمت کو جوش آتا رہے گا. آج میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہے. آج میرا غضب پیچھے رہ جائے گا اور رحمت اس پر سبقت لے جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عیسیٰ مبارک. اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہے گا، ہیا حتی مطلع الفجر. رات کو یہ میری بارگاہ میں آئے تھے تو گنہگار تھے، اب فجر کو واپس جائیں گے تو مغفور ہوں گے. رات کو یہ میری بارگاہ میں آئے تھے تو رو رہے تھے، اب فجر کو واپس جائیں گے تو مسرور ہوں گے. رات کو یہ میری بارگاہ میں آئے تھے تو گریہ کناں تھے، اب فجر کو واپس جائیں گے تو مغفرت سے بھرپور ہوں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں ان کی خالی جھولیاں بھر دوں گا، میں ان پر عفو و کرم کی بارش کر دوں گا، میں ان پر رحمتوں کی بارش برسا دوں گا. حضرات گرامی آؤ آج اس سے مانگنے کی انتہا کر دے، آج اس سے مانگنے کی انتہا کر دے. آؤ آج اپنے گناہ سامنے رکھ کر نادم ہو جائے. آؤ آج اس کے دربار میں گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلائے. کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا مانگ ارے مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا مانگ ارے مانگ، ہے آج وہ مائل باتا مانگ ارے مانگ. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے اور ابر رحمت ہے عالم پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے عالم پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے اور اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے، اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا
کہ شب قدر ملائکہ اور سیدنا جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں علامہ امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام 4 جھنڈے گاڑتے ہیں۔ کتنے جھنڈے؟ ایک جھنڈا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر، ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر، ایک جھنڈا بیت المقدس پر، ایک جھنڈا زمین اور آسمان کے درمیان۔ پھر وہ فرشتے تمام اطراف میں پھیل جاتے ہیں اور کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہتا جہاں وہ داخل نہ ہو، اور جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے فرشتے اس کو سلام دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اور امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت محبوب بھی 3 جھنڈے فرشتوں نے گاڑے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق پر، ایک مغرب پر، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ مگر یہ منکرین میلاد شب قدر کے جھنڈے کو تسلیم کرتے ہیں، میلاد النبی کے جھنڈے کو بدعت کہتے ہیں۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پر جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ تو حضرات گرامی، کچھ لوگ شب قدر کی برکتوں سے محروم بھی رہتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی عبادت کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا مشرک، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا ہمیشہ شراب پینے والا، چوتھا بلا وجہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، پانچواں کینہ ور، چھٹا غیبت کرنے والا، اور ساتواں شلوار یا تہبند کو تکبر سے ٹخنوں سے نیچے کرنے والا۔ یہ لوگ آج کی رات کی فیضان سے محروم رہتے ہیں۔ مشرک تو قطعی محروم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور والدین کے نافرمان کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک میں صریح خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت کرو میری اور اطاعت کرو والدین کی۔ اور نحووں کا اصول یہ ہے کہ جب 2 امر متصل آ جائے تو دونوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ دونوں امر متصل ہیں، مثلا دونوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ایک پر عمل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو پورا عمل نہ ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عبادت کی مگر والدین کی اطاعت نہ کی تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ نشہ میں رہنے والا بھی رحمت خدا بندی کی صریح مخالفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب، نشہ، بت کے آلات ناپاک اور یہ عمل شیطان کے ہے، ان سے بچو۔ اور رشتہ داروں سے قطعی تعلق بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور قطعی رحمی کی جن لوگوں نے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور کینہ ور اس فرمان خداوندی کا مخالف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور کینہ ور سے یہ ممکن نہیں۔ اور غیبت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور نہ غیبت کرو بعض کی تم بعض، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اور شلوار یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر کرنے والا یہ متکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا ارشاد پاک ہے جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے نیچے کر کے چلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو حضرات گرامی،
اب ہم اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوچیں اور دیکھیں کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے اسے چاہیے کہ عبادت سے پہلے والدین کو راضی کرے، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں پر حاضر ہو، ان سے معافی مانگے، پھر عبادت کرے۔ اور جو شخص شراب کا عاری ہے وہ پہلے شراب نوشی سے مکمل طور پر توبہ کرے اور آئندہ شراب نوشی ترک کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرے، پھر اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو۔ اگر کسی شخص کہ کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار ناراض ہو تو اسے پہلے راضی کر لیا جائے۔ غیبت جیسا فعل جو کثرت سے ہم سب میں پایا جاتا ہے، ہمارا معاشرہ کا ہر فرد اس مصیبت میں گرفتار ہے، اس سے توبہ کریں اور آئندہ اس سے اجتناب کرنے کا کامل عہد کریں، ورنہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے آج رات بھر جاگنے کا۔ یہ سارے عبادت کریں گے، رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کے دل میں کینہ نہ رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، اور غیبت کرنے والا اور سننے والا ایک ہی حکم میں آتا ہے۔ تو سچے دل سے توبہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے لیے کینہ نہ رکھو، کسی کے لیے بغض نہ رکھو، اور شلوار اور تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا بھی کلی طور پر توبہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی درخواست پیش کرو۔ آئے ہم سب سچے دل سے توبہ نصوحہ کرتے ہیں، اپنے معبود حقیقی کو راضی کر لے، اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل کر لے، اپنے اولاد اور دوسروں کے لیے دعا کرے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریں، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کے لیے التجا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، اور اپنا خاتمہ بھی ایمان ہونے کی آج راز دعا کریں۔ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درخواست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ تو حضرات گرامی، جس کے صدقے سے آج ہمیں یہ